السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویڈیو لاگ میں ہم فارن فنڈنگ کیس کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی یہ فنڈنگ کا کیس جو 8 سال سے چل رہا تھا، اس کی تفصیل بتانے سے پہلے مختصراً یہ کہ بڑے عرصے کے بعد آج آپ سے میرے یوٹیوب چینل کے توسط سے یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ بیچ میں ایک وقفہ آ گیا تھا، لیکن بہرحال اب انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی گیپ نہ آئے اور آپ باقاعدگی سے ویڈیوز کو دیکھ سکیں اور آپ تک معلومات ہم پہنچا سکیں۔ ایک وہ روایتی سا پیغام کہ اگر آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ یہ معلومات اور دوستوں تک بھی پہنچے۔ پاکستان تحریک انصاف کا فارن فنڈنگ کا کیس یہ تقریباً 8 سال سے چل رہا تھا، سن 2014 سے چل رہا تھا، اور جا کر کل یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ جی ایک تو یہ کہ فارن فنڈنگ نہیں ہے، یہ ممنوع فنڈنگ ہے۔ اس کی کچھ تفصیل بتانے سے پہلے اور ٹیکنیکلٹیز میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 2014 کا سال یاد رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ وہ سال ہے سن 2014 کا جب حکومت تھی وفاق میں اور صوبہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی، سندھ میں تھی پاکستان پیپلز پارٹی۔ اچھا، 2013 سے لے کے 2018 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی نہ پہلے کبھی بنی ہے نہ ان سالوں میں بنی تھی، اور ایک دوسرے کے خلاف مخالفت میں بڑا کچھ کہتے رہے اور وہ جملے کہ جی میں گھسیٹوں گا، میں یہ کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ 2014 میں پاکستان تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، 125 دن کا یہ طویل دورانیہ کا دھرنا تھا، احتجاج تھا، اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ تھا کہ جی 4 حلقوں کو کھولا جائے۔ اور جب ان 4 حلقوں کو پھر ایونچولی کھولا گیا تو اس میں بہت سی irregularities، بے ضابطگیاں سامنے آئی تھیں، جن کی وجہ سے پھر وہاں پر ری پول بھی ہوا تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے ساتھ کوئی تعلق اتنا اچھا نہیں رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا تعلق صرف اس لیے اچھا نہیں رہا ہے کہ بس یہ کہ جی بس ایک ناراضگی ہے یا شکوہ ہے اور مطالبات ہیں تو وہ ہمارے پورے نہیں ہوئے تو لہٰذا الیکشن کمیشن کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جنون اعتراضات رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوور دی ایئرز۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کارکردگی ہے وہ ہمیشہ سے کویسچنبل رہی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 2013 کے الیکشنز آر او الیکشنز ان کو ڈکلیئر کیا گیا۔ کس نے کہا یہ لفظ آر او الیکشنز؟ آصف علی زرداری صاحب نے کہا۔ پھر اس کے بعد سن 2018 کے الیکشنز، اس پر بھی سوال اٹھے۔ تو جب ہمیشہ الیکشنز پہ سوال ہی اٹھنا ہے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا مطلب ہے کہ اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہا ہے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی 17 جولائی کو بھی جو ہوا تماشا، اس دن بھی ہم نے دیکھ لیا کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے گئے، جب وہ وہاں پر پہنچے پولنگ سٹیشنز کی طرف تو پتہ چلا کہ جی آپ کا تو ووٹ ہی کہیں کسی اور طرف نکل گیا ہے، اور جا کر آپ اس حلقے میں ووٹ ڈالیں اگر وہاں پر الیکشن ہو رہا ہے۔ یہاں پتہ چلتا تھا کہ جی آپ کا پولنگ سٹیشن اٹھا کے دور کہیں لے گئے ہیں کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، کہ جہاں پر آپ کو جاتے جاتے بھی بڑا ٹائم لگ جائے، اور پھر اتنی دیر میں ان کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ووٹ ہے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف پر یہ جو فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے کہ ممنوع فنڈنگ یا فارن فنڈنگ، ایک تو ذرا یہ سوچ لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ یہ ممنوع اور فارن میں فرق کیا ہے۔ فارن فنڈنگ میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی باہر سے کوئی فارن کنٹری، کوئی غیر ملک آپ کی کسی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ کرتا ہے، پیسہ دیتا ہے، پولیٹیکل مقاصد کے لیے دیتا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے دیتا ہے، یا حکومت کو بنانے گرانے کے لیے دیتا ہے، تو وہ سختی سے اس سے منع کیا گیا ہے، پابندی ہے، اجازت نہیں ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، یہ رولز کی خلاف ورزی ہے اور وائلیشن ہے سیدھی سیدھی۔ اچھا، اب اس میں فارن نیشنلز بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ فارن نیشنل کون ہے، اس فارن نیشنل کی کیا تفصیل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں، جو چاہنے والے ہیں، وہ پوری دنیا میں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے صرف پاکستانی نہیں ہیں۔ خان صاحب کی ایک پرسنالٹی ایسی ہے کہ ان کو سپورٹ کرنے والے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف پہ جو فارن فنڈنگ کا کیس الزام لگایا جاتا رہا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا جو ہے وہ بار یہ کہا جی فارن فنڈنگ ہے، اسرائیل سے پیسے لیتے ہیں، بھارت سے پیسے لیتے ہیں، وہ سب تو ہو گیا ڈھیر۔ یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے، یہ ممنوع فنڈنگ ہے۔ ممنوع فنڈنگ بھی یہ ان فارن نیشنلز کی وجہ سے ہے۔ اب یہ جو فارن نیشنلز ہیں، یہ فارن نیشنلز کون ہیں؟ اب بالفرض مثال کے طور پہ ایک شخص ہے کہ جو پاکستانی ہے اور اس کی بیوی ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ صرف ایک مثال کے طور پہ پیش نہیں کر رہا ہوں، یہ ایسا ہوا بھی ہے اس میں کہ ایک شخص ہے جو پاکستانی ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ انڈین نیشنل ہے، دونوں کی شادی ہوگی۔ شادی کے بعد دونوں کا بینک اکاؤنٹ بھی ایک ہے، دونوں پاکستان سے باہر رہتے ہیں، اور بینک اکاؤنٹ ایک ہے تو اس اکاؤنٹ میں سے جو رقم آئی، اس رقم میں آدھی رقم جو پاکستانی ہسبینڈ ہیں ان کے نام سے جو تھی، یا ان کی جو سمجھ کے کہ جی 2 لوگ ہیں، جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو 2 ہیں تو آدھی کر لو، 50-50 ڈیوائڈ کر لو، ڈیوائڈ بائی 2 کر لو۔ تو اس کے اندر اگر اماؤنٹ $27,000 تھی ڈالر، تو اس کو انہوں نے کر دیا جی 27,000 میں سے آپ $13,500 نکال دیں، اور $13,500 جو ہے وہ آپ وہاں پر تھوپ دیں ان کی بیوی کے نام کہ جی یہ انڈین نیشنل ہے، یہ انڈین نیشنل میں پیسے بھیجیں۔ کمال، اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ 8 سال سے یہ کیس اسی وجہ سے تو چل رہا تھا۔
8 سال سے یہ کیس اسی لیے چل رہا تھا کہ کچھ مل نہیں رہا تھا، بڑا ڈھونڈا گیا، بڑی کوشش کی گئی، بڑا زور لگایا گیا، لیکن کہیں سے جب کچھ نہیں ملا تو پھر آخر میں جا کر اسی قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور اس طرح کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کو صرف ہی کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہم بھول جائیں؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کے تعلقات کس سے کب کب رہے یہ سب ہم بھول جائیں؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو پی ایم ایل این کی طرف سے کے حوالے سے کہتی رہی ہے، ان کے فنڈز کے حوالے سے، ان کے ذرائع کے حوالے سے کہتی رہی ہے، کیا ہم بھول جائیں؟ پاکستان مسلم لیگ نواز وہ پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جن کے بارے میں، جن کے قائدین کے بارے میں یہ کہا گیا، ان کے کاروبار کے بارے میں یہ کہا گیا، سن 2014 میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنی جو رمضان شوگر مل ہے وہاں پر بھارتیوں کو بلا کر لا کر رکھا ہوا ہے اور ان کے ویزوں پہ ویزے ایشو کیے ہوئے ہیں خود سے، اور غیر قانونی پروسیجرز کو فالو نہیں کیا گیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انڈین بزنس ٹائکون نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے مری گیا اور بغیر ویزے کے گیا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ نریندر مودی کی جب تقریب حلف برداری تھی تو وہاں پر نواز شریف صاحب گئے بطور مہمان، اور وہاں جا کر جو کشمیری حریت لیڈرز تھے ان سے ملاقات کرنے کے بجائے جا کے وہاں پر اپنے کاروباری مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انڈین بزنس مین سے مل رہے ہیں جن کے ساتھ ان کی لین دین ہے پہلے سے اور معاملات ہیں۔ عبد الباسط صاحب جو ہائی کمشنر رہے ہیں پاکستان کے بھارت میں، ان کا خود یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب سے جب انہوں نے ایک دفعہ آ کر کہا کہ کشمیر کے ایشو پر بات کریں اور اس ایشو کو سلوشن کی طرف لے کر جانے کے لیے وی ہیو ٹو میک سم ایفرٹس، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی کشمیر کی بات نہیں کرو، ابھی بزنس کی، ٹریڈ ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ نریندر مودی افغانستان گئے اور افغانستان سے واپس پاکستان آتے ہوئے، بلکہ پاکستانی بھارت جاتے ہوئے رستے میں پاکستان رکتے ہیں اچانک سے، کوئی تفصیل نہیں، کہیں کوئی پہلے سے اعلان نہیں، طے شدہ نہیں، اور سیدھا جاتی عمرہ جاتے ہیں جہاں پہ نواز شریف صاحب کی نواسی کی شادی تھی، اس شادی کی تقریب میں وہ شرکت کرتے ہیں۔ پھر یہ آن ریکارڈ ہے، مارچ سن 2006 میں پاکستانی ISI اہلکار تھے خواجہ صاحب، خالد خواجہ صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف یہ کہ نواز شریف صاحب سے اسامہ بن لادن کی ملاقات ہوئی، بلکہ نواز شریف صاحب کو اسامہ بن لادن کی طرف سے فنڈز بھی دیے گئے، اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ ان کا کہنا، یہ 2006 میں انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ خالد خواجہ صاحب نے ایک انٹرویو میں 2006 میں یہ کہا ہے کہ نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے ملاقات بھی کی تھی اور ان سے فنڈز بھی لیے تھے۔ اور یہ لطیف کھوسہ صاحب نے کل رات کا پروگرام تھا کاشف عباسی صاحب کا، اس کے اندر کاشف عباسی صاحب نے پوچھا کہ جی کیا وہ جو بلاول بھٹو صاحب کا پہلے انہوں نے ساؤنڈ بائٹ چلایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے ہیں، تو کیا لیے ہیں کہ نہیں لیے ہیں؟ تو لطیف کھوسہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی ابھی اتحادی ہے وہ اس بات کے اوپر مکر سکتے تھے اور وہ کہہ سکتے تھے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو میں نے کہا وہ غلط فہمی تھی وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی اس کو ٹویسٹ کر دیتے، ٹرن کر دیتے، بات کو اس وقت نپٹا دیتے، لٹکا دیتے، ٹال دیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے کہی ہوئی بات پر قائم ہوں۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا میں اپنی کہی ہوئی بات پر قائم ہوں، یعنی کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لیے گئے، اور یہ پیسے اس لیے لیے گئے تھے اور یہ پیسے اس لیے دیے گئے تھے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ان کو نظر آتی تھی کہ لبرل ہے، تو ان کو یہ لگا کہ یہاں پر گورنمنٹ اگر پاکستان مسلم نواز کی ہوگی تو جہاد میں سپورٹ بھی ملے گی اور فنڈز بھی ملیں گے، اور وہ تمام تر جو فیکٹرز ہیں، وہ کنٹریبیوٹنگ ہیلپنگ فیکٹرز ہیں، وہ ہمیں ہوتے رہیں گے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کس کا کس کے ساتھ تعلق ہے اور کون کس سے فنڈنگ دیتا رہا ہے۔ یہ تو جو فضل الرحمان صاحب کہتے رہے ہیں کہ جی اسرائیل سے پیسے آ رہے ہیں، بھارت سے پیسے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی یہودی ایجنٹ وغیرہ وغیرہ، یہ سب تمام باتیں جو ہیں یہ تو بے بنیاد تھیں اور یہ باتیں غلط ثابت ہوئی ہیں، اور ان باتوں کا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے سے بھی واضح ہو گیا ہے کہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا یہاں پر مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو ٹارگٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب ابھی وقت کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لوگوں سے آپ جا کر بات بھی کر کے دیکھ لیں تو آپ کو یہی فیڈ بیک ملے گا، اور پاکستان تحریک انصاف ابھی اس وقت مقبول ترین جماعت ہے اور ان کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ مقبولیت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ یہ جب فیصلہ آیا تو فیصلے کے آنے کے بعد بھی کئی ایسے لوگ ہیں پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے جو پاکستان تحریک انصاف کو فنڈز دھڑا دھڑ ابھی بھی بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے، ان کو روکا نہیں جا سکتا اور نہ انہوں نے روکنا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے، اس کو اگر آپ کارنر کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں ناکامی ہوگی اور صرف نقصان ہوگا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب پر جو سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے، یہ تو کبھی پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، ان سب کو ہضم ہی نہیں ہوا، اور چونکہ وہ ہضم نہیں ہوا تو اب وہ بڑے خوش ہیں کہ جی یہ تو کہہ دیا گیا ہے کہ جھوٹ بولا گیا اور یہ بیان حلفی دیا گیا اور بیان حلفی جھوٹا دیا گیا، اور اب اس کی بیس پر ان کو جو ہے نااہل قرار دیا جائے گا، سپریم کورٹ جایا جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ایک سرٹیفکیٹ میں اور بیان حلفی میں فرق ہے۔
ایفیڈیوٹ میں اور یعنی کہ بیان حلفی اور ایفیڈیوٹ ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس میں اور سرٹیفکیٹ میں فرق ہے. سرٹیفکیٹ تو آپ اپنے لیٹر ہیڈ پہ نکال کے دے دیں، آپ کا آڈیٹر آپ اپنے لیٹر ہیڈ پہ نکال کے دے دیں، اور آپ نے اس میں سرٹیفکیٹ میں یہ کہنا ہوتا ہے کہ آئی سرٹیفائی ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، یعنی کہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج ٹو دی پرووائڈیڈ انفارمیشن دیٹ آئی بین گیون. یہ فیکٹس ہیں میری نظر میں، ٹھیک ہے. وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بیان حلفی ایک قانونی ایک اسٹیمپ پیپر پہ ہوتا ہے، وہ قانونی لیگل ڈاکیومنٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کی ایک اور سٹینڈنگ ہے، اس کو سرٹیفکیٹ کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا. دور دور تک آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، اور آپس میں امپورٹنس کو بھی معیار کو بھی اگر آپ گیج کریں تو کہاں بیان حلفی اور کہاں سرٹیفکیٹ. سرٹیفکیٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور بیان حلفی تو وہ ہے نا کہ جو بھی نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر گئے تھے تو شہباز شریف صاحب نے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ کہا تھا نا کہ واپس آئیں گے، وہ بیان حلفی. جو اپنے ذرائع کو لے کر کے جی قطری خط اور یہ ساری معاملات کو لے کر شریف فیملی نے جو عدالتوں میں ڈاکومنٹ جمع کروائے تھے، بیان حلفی دیے تھے، وہ غلط تھے، وہ بیان حلفی ہے، یہ وہ نہیں ہے. تو اس کو آپس میں مکس نہیں کیا جا سکتا، ان چیزوں کو آپس میں کنفیوز نہیں کیا جا سکتا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز JUIF کے بارے میں خاص طور پہ پتہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ ان کو پیسہ کہاں سے ملتا رہا ہے. PMLN کی طرف سے پتہ چلنا چاہیے کہ کہاں سے پیسہ ملتا رہا. پیپلز پارٹی کے لیے جاننا، ان کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے ہمیں کہ ان کو پیسہ کہاں سے ملتا رہا، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، تاکہ تمام کچا چٹا جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں رہے گا، اور لوگ پھر ذرا کمپیریزن بھی کر سکیں گے. کمپیئر کرنا بڑا ضروری ہے نا. سامنے آپ نے صرف ابھی PTI کا پرچہ رکھا ہوا ہے، آپ نے ان کو شو کاز نوٹس دے دیا ہے، اور آپ نے ان کا جو ہے وہ نکال کے ویٹ کر کے سامنے رکھ دیا ہے. آپ پیپلز پارٹی کو بھی لے کر آئیں، آپ PMLN کو بھی لے کر آئیں، تاکہ برابری کے ساتھ معاملات کو چلایا جا سکے. اس ویڈیو لاگ سے جی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.